اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ ماہ رمضان وہ مبارک ماہ ہے، وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ یعنی قرآن اور رمضان دونوں کا تعارف ایک ہی ساتھ، قرآن اور رمضان کو جوڑ کے اکٹھا کر کے مالک کائنات خالق کائنات نے ان کا تعارف بیان فرمایا۔ ناظرین، نور رمضان پروگرام میں آپ کا میزبان محمد عمر رضوی حاضر خدمت ہوں۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں بہت ہی معزز، بڑی ہی اہم شخصیات، بہت ہی پیاری شخصیات تشریف فرما ہیں، ان سے بھی ملتے ہیں اور ان سے بھی قرآن و سنت کی روشنی میں آقا حضور علیہ السلام کے دین متین کا پیغام اور ماہ رمضان المبارک کی فیض و برکات، انوار و تجلیات سے متعلقہ گفتگو سنتے ہیں۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان عظیم مبارک، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ماہ رمضان ہے یہ عظیم عظمت والا ماہ ہے، اور ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے مبارک، عظمت والا بھی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ مبارک ماہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ماہ رمضان کے۔ آئیے ہمارے آج کے مہمان میں بہت ہی پیاری شخصیت، بلبل مدینہ، اور بہت ہی شیریں بیاں اور شیریں انداز، ماشاءاللہ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے مہمان نعت خان محترم بھائی محمد سرور علی قادری رضوی صاحب، آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے، ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازا، اور بہت ہی اہم شخصیت ماشاءاللہ، عالم نبیل، فاضل جلیل، اور بہت ہی محققانہ انداز، محقق العصر حضرت علامہ مولانا میرے برادر اکبر بھائی محمد طاہر چشتی قادری رضوی صاحب، آپ بھی تشریف فرمائیں۔ آپ کا شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں نوازا۔ آئیے ذرا پروگرام کے سلسلے کو آگے چلاتے ہیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے التماس کرتے ہیں بھائی محمد سرور اپنی شیریں آواز سے ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ سامعین، تیرے تو میرے لج پاک ماکہ کی بارگاہ میں مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا جو امتی مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے، روز حشر وہ میرے ساتھ ہوگا۔ سبھی احباب مل کر پڑھیے گا۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا، مجھے عشق احمد عطا کیا، مجھے عشق احمد عطا کیا۔ ہو بھلا حضور کی آل کا، ہو بھلا حضور کی آل کا، ہمیں جینا مرنا سکھا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جسے چاہا دے پہ بلا لیا جسے چاہا دے پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم آوے کئے موالی جو گھڑی آوے کئے موالی جو گھڑی پھر یہ اسی مدینے گلی گلی پھرا میں مدینے گلی گلی کدی ساڑی وی ہووے حاضری کدی ساڑی وی ہووے حاضری ساڑے واسطے کوئی دعا کرے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ بہت ہی شیریں انداز میں بھائی محمد سرور قادری رضوی صاحب آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں نواز رہے تھے۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ احباب وقار رمضان مبارک کے کیا کہنے، ہمارے پاس محقق الاسر حضرت علامہ مولانا برادر اکبر بھائی محمد طاہر چشتی قادری رضوی صاحب آپ تشریف فرما ہے۔ کیا کہنے رمضان مبارک شریف کے، یوں تو علماء سے سنا ہے کہ سخی جو ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو سخی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنے پاس بلا کے دیتا ہے، اور ایک سخی وہ ہوتا ہے جو خود لوگوں کے پاس جا کے دیتا ہے۔ کیا کہنے رمضان کے صدقے جائیں واری جائیں کہ رمضان خود گھر گھر آتا ہے اور گھر گھر آ کے لوگوں کے گناہ بخشواتا ہے۔ آئیے مزید آگے رمضان مبارک شریف کے فیض و برکات، انوار و تجلیات اور فضائل و برکات سے متعلقہ گفتگو حضرت صاحب سے سنتے ہیں۔ جی حضور والا رمضان مبارک شریف کی آمد اور آج ماہ رمضان مبارک شریف کا پہلا روزہ ہے الحمدللہ۔ کیا کہنے رمضان مبارک شریف کے ظاہر نصیب کہ ہمیں پھر زندگی میں ایک دفعہ رمضان نصیب ہوا۔ کیا کہنے مالک کا یہ خاص کرم اور فضل ہے۔ جی حضور والا ماہ رمضان مبارک شریف کے حوالے سے آپ نوازیے ذرا کہ رمضان مبارک شریف کے فضائل برکات ان کا کیا کہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام
کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، ماشاءاللہ نعت خان صاحب حضرت آپ بھی تشریف فرما ہے، اور ماشاءاللہ قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد عمر رضوی صاحب زیدہ مجدہ آپ بھی تشریف فرما ہے۔ چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا، اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے پیارے حبیب مکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے نالین پاک کا صدقہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک اتنا مقدس اور بابرکت مہینہ، اتنی فضیلت والا مہینہ کہ اس کی ایک رات کو اللہ وحدہ لا شریک، پہلی رات جو رمضان شریف کی آتی ہے، اللہ تعالیٰ 60,000 وہ بندے جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، اللہ اپنے محبوب کی رحمت کا صدقہ رمضان المبارک کی فضیلت میں اللہ ان کی بخشش فرما کے انہیں جنت عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ اتنا بڑا جو انعام ہے نا جی، یہ اگر ہم سوچیں، اس پہ غور کریں، اتنا بڑا انعام اللہ نے ہمیں دیا ہے حضور کے صدقے میں۔ بے شک، بے شک، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ نے دیا ہے، بے شک، بے شک۔ اور روزہ جو اللہ پاک نے فرض کیا ہے نا جی، اس پہ آپ اگر غور فرمائیں تو انشاءاللہ بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے نا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ سبحان، کیا فرمایا؟ اے ایمان والو۔ یا اللہ حکم ہو، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو رمضان المبارک کے روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ اب روزہ فرض ہے کس پہ؟ ایمان والے انسان پہ، ایمان جس کے اندر ہے روزہ اس کے اوپر فرض ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان کسے کہتے ہیں۔ آج میں ہوں، حضرت ہیں، بھائی ہیں، آپ بیٹھے ہیں، ہر ایک انسان اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں ایمان والا ہوں، میں ایمان والا ہوں۔ اس کا مختصر لب لباب یہ ہے، ایمان والا وہ ہے جس کے دل میں میرے آقا کی محبت موجود ہوگی۔ بے شک، بے شک۔ ایمان والا وہ ہے جو تن من دھن سب میرے نبی کے نام پہ قربان کر دے، اسے کہتے ہیں ایمان والا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان والا بندہ وہ ہے جو حضور علیہ السلام کی ذات کو ایسے مانے کہ جو حضور فرما دے وہ حق ہے، اس پہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ، ایمان والا انسان وہ ہے۔ اس کی میں مثال آپ کو ایک دیتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضور کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، آقا میں تو برباد ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کیا مسئلہ ہے غلام؟ عرض کی آقا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تو گناہ کر بیٹھا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو حد تھی، حضور نے فرمایا ایسے کرو 2 مہینے کے روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا غلام آزاد کرو۔ آقا یہ تینوں چیزیں میرے بس میں نہیں ہیں، میں تو غریب آدمی ہوں، 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا، ایک پورا نہیں ہوا، 2 مہینے کے کہاں سے رکھوں گا؟ میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام آزاد کرو۔ آقا اتنی استطاعت نہیں ہے، فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ آقا بہت غریب ہوں،
میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو رب نے فرمایا ہے، یہ حد ہے، یہ قانون ہے، ضابطہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. نہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پاس وہ تشریف فرما ہے، ادھر سے کھجوروں کا ٹوکرا آیا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہاں ہے وہ سائل جو حاضر ہوا ہے؟ عرض کی آقا میں غلام حاضر ہوں. فرمایا یہ کھجوریں پکڑ پورے مدینے کے جتنے غربا ہیں ان میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. وہ بڑا غلام، اس کا عقیدہ کمال تھا، اس کا محبت اور پیار حضور سے. اس کو کہتے ہیں ایمان، اور اس کو کہتے ہیں ایمان والا انسان. اس کا عقیدہ بڑا پختہ تھا، وہ آج کل کا انسان نہیں تھا، وہ تھا جس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکا تھا. میرے آقا نے فرمایا یہ لے، سب مدینے کے غربا میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کے قریب ہوا اور قریب ہو کے وہ ٹوکرا کھجوروں کا اپنی بغل میں لے کے عرض کرتا ہے آقا سارے مدینے میں نے دیکھا ہے، مجھ سے بڑا تو کوئی غریب ہے ہی نہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خود جاؤ، خود کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ. ایمان اسے کہتے ہیں. سبحان اللہ. جب ایمان اس معیار کا ہو جائے گا، جب ایمان اس مقام پہ پہنچ جائے گا، تو پھر رب فرماتا ہے میرے محبوب کے غلام تو جب رات کو قرآن کی تلاوت کرے گا اور دن کو روزہ رکھے گا، پھر تجھے مقام یہ ملے گا. قیامت کا دن ہوگا، قرآن بھی تیری سفارش کرے گا، رمضان بھی تیری سفارش کرے گا. یہ رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا، بلکہ حدیث میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن اور رمضان دونوں اللہ کی بارگاہ میں قرآن اپنی تلاوت کرنے والے کو، رمضان روزہ رکھنے والے کو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا. رب ان دونوں کی سفارش سے اپنے بندوں کی بخشش فرما دے گا. حضور روزہ خالی کھانے پینے کا، اس سے بعد رہنا، صبح کے وقت سحری کر لینا اور غروب آفتاب کے بعد افطاری کر لینا، کیا صرف اسی کا نام روزہ ہے کہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکے رکھنا، یا روزے کے کچھ اور بھی کوئی تقاضے ہیں؟ قرآن و سنت کی روشنی میں ذرا وضاحت فرمائیے گا. ماشاءاللہ. گزارش یہ ہے جی کہ روزے کا معنی اگر اس کا لغوی معنی لیا جائے نا جی، اس کا معنی ہے رکنا. ٹھیک ہے جی. تو روزہ یہ نہیں کہتا کہ آپ صبح سے لے کے شام تک کچھ کھائیں پیئے نہ، یہ نہیں. روزہ اس کا نام ہے کہ آپ صبح سحری کریں اور دن کو چغلی سے بچیں، غیبت سے بچیں، کسی کی غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں. کوئی اگر، بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے اگر روزے کی حالت میں آپ کو کوئی گالی دیتا ہے نا، اسے کہو بھائی میں روزے دار ہوں، میرا روزہ ہے. اسے بولو کہ میرا روزہ ہے، آگے سے گالی نہ دو، بلکہ آنکھ کا روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، پاؤں کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ہر ایک چیز کا روزہ ہے. کیوں کہ روزہ جب رکھ لو گے تمہاری زبان سے کوئی ناپاک جملہ نہ نکلے. تمہاری زبان سے جب بھی نکلے یا اللہ کا قرآن نکلے یا میرے آقا کی نعت نکلے. سبحان اللہ. یہ ہے روزہ. جب اس معیار کا روزہ ہو جائے گا کہ آپ کی زبان بھی پاک ہو، آنکھ بھی پاک ہو، کیونکہ آنکھ جو ہے اس کا بھی روزہ ہے. آنکھ سے آپ برا کام نہ دیکھیں، کسی کی طرف کسی کی ماں بہن بیٹی جا رہی ہے اس کو اپنی ماں بہن بیٹی سمجھے. اور زبان اس کا ایسا کنٹرول کر کہ تیری زبان سے، وہ ہے نا کہ اللہ پاک نے زبان دی ہے صرف حضور کی نعت کے لیے، دل دیا ہے حضور کی یاد کے لیے. تو دل حضور کی یاد میں رہے، زبان حضور کی نعت پڑھتی رہے، تو انشاءاللہ روزے کا معیار بڑھ جائے گا، روزے کا ثواب بڑھ جائے گا. تو اللہ تعالی حضور کے صدقے میں ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. جی بالکل آپ نے بیان فرمایا، جیسے حضرت بیان فرما رہے تھے کہ روزہ جو ہے یہ خالی کھانے پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ ہاتھ، پاؤں، زبان، دل، نظر، نگاہ، ان چیزوں کو بھی گناہوں سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی سے باز رکھنا، اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق چلنا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق چلنا.
اسی کا نام روزہ ہے۔ اب نور رمضان پروگرام کا آپ کا میزبان محمد عمر رضوی بس اسی پر اختتام کرتے ہیں، اور کل انشاءاللہ عز و جل نئے موضوع اور نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ